بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کچھ عام خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ پاک فوج کے وہ لوگ جو ایک پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں اور آؤٹ آف دی وے جا کے ایسی کام کر رہے ہیں جس سے ادارہ ملان ہو رہا ہے، جس سے ادارے کی کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جب انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ چاہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس سے عوام کے اندر کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور وہ ادارے کی پالیسی کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں، اس پر ایک ایکشن ہوا ہے اور اس ایکشن پر ہم بات کریں گے۔ ایکشن ہوا کیا ہے اور اس کے پہ اور جو لوگ اس کے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کے پریویلیجز اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سنب کرنا انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ خلاف ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آؤٹ آف دی وے جاتا ہے تو آرمی کا جو ایک قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جسٹس عمر تا بندیال صاحب کے لیے کچھ معاملات عجیب سے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو جوڈیشل کونسل ہے اور جو کمیٹی ہے، یہ جوڈیشل کونسل جو نئے ججز کی تقرری کا فیصلہ کرتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عمران ریاض صاحب کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آئی ایس پی آر سے، جنرل امجد شعیب صاحب سے۔ جنرل امجد شعیب صاحب کو آئی ایس پی آر نے ایک تو چینلز پر جانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ مسلسل ایک باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن کو ٹو کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی لائن کو ٹو کر رہے تھے اور وہ ایکس سروس مین کی جو تنظیم ہے اس کو بھی لیڈ کر رہے تھے۔ تو وہ ان جب تمام لائنز کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا کردار ادا کر رہے تھے، آپ ایک ایزا دیکھیں جو ایک سابق فوجی ہوتا ہے، پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کا اگر وہ میڈیا پر آتا ہے، جو ایک ریٹائرڈ فوجی ہوتا ہے وہ اگر ٹی وی کے اوپر آ سکتا ہے تو وہ کس حیثیت سے آ سکتا ہے؟ وہ اگر تو اس کے لیے دو جو چیزیں ہیں، دو کیٹیگریز ہیں جس کیٹیگریز میں وہ ٹی وی کے اوپر اپیئر ہو سکتا ہے۔ پہلی کیٹیگری تو ہے کہ وہ ایز اے ڈیفنس انالسٹ آ کے بیٹھ سکتا ہے، ایز اے ڈیفنس آبزرور آ کے بیٹھ سکتا ہے، وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، وہ اپنا تجزیہ دے سکتا ہے دفاعی امور کے اوپر، کہ اس کے علاوہ اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پہ وہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سیاست کے اوپر بات کرے اور وہ بھی ایک پارٹی بن کر، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ بات کرے، مسلم لیگ نون کے خلاف وہ بات کرے ایک پارٹی بن کر، تو اس پر ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اچھا ہاں، اگر وہ دوسری جو کیٹیگری ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہے تو اسے ایز اے پولیٹیشین بیٹھنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اناؤنس کرے، ادارے کے ایک رول ہے کہ آپ 1 سال بعد یا 2 سال بعد 3 سال بعد جتنی بھی انہوں نے اپنے افسران کے لیے، چھوٹے سپاہی یا فوجی جن کے لیے بھی جو ایک مدت رکھی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، اس مدت کے بعد وہ سیاست جوائن کر لے، وہ اعلانیہ طور پر سیاستدان بن جائے، سیاست جوائن کرے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، اپنی پارٹی بنا لے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ اپنی رائے میں آزاد ہے، وہ کوئی بھی رائے دے سکتا ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے بارے میں، وہ پارٹی بن جائے گا ڈیفینیٹلی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے اعلانیہ سیاست جوائن کی۔ آپ جتنے بھی آپ ماضی میں دیکھ لیں، مسلم لیگ نون میں کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں ریٹائرڈ فوجی ہیں، تو وہ کسی پارٹی کے ساتھ نتھی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل جماعت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ریٹائرڈ فوجی کے طور پر بیٹھتے ہیں اور سیاست کو جوائن نہیں کرتے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ جی ایچ کیو کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کسی پارٹی کے خلاف۔ اس لیے ادارہ میں لائن ہوتا ہے، ادارے کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے جو جس جماعت پر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورے ادارے پر، پھر ان کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ جب رسپونڈ کرتے ہیں تو پورے ادارے کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر سیاست جوائن کرنی ہے تو ایز اے سیاستدان آئیں، پھر ٹی وی پر آ کر بیٹھیں۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ ٹی وی پر آ کر بیٹھنا ہے تو دفاعی امور ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اسٹریٹجک امور ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ سیاست کے اوپر بھی اگر بات فار ایگزامپل آپ نے بات کرنی تو آپ ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پر بات کریں۔ اگر آپ ایک پارٹی بن کر بات کریں گے تو پھر اس سے ادارے نے اب ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی تناظر میں جنرل امجد شعیب صاحب کو منع کر دیا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ نہ صرف جنرل امجد شعیب صاحب کو، بلکہ ایک لسٹ ہے ایکس سروس مین کی جو پارٹی کی جو ادارے کی پالیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اپنے حلف کو وائلیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو ایک تو ٹی وی پر آنے سے ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور دوسرا ان کی جو پریویلیجز ہیں امجد شعیب صاحب کے مجھے کلیئر نہیں ان سے واپس لیا گیا یا نہیں لیا گیا، لیکن اس کے علاوہ ایک فہرست ہے
ان لوگوں کی پریویلیجز جو ہیں، جو ان کے میڈیکل کی کچھ کی سہولت شاید واپس لے لی گئی. اس کے علاوہ وہ آرمی کے میس میں کھانا نہیں کھا سکتے، آرمی کے ایونٹس میں نہیں جا سکتے، وہ ڈی ایچ اے میں نہیں جا سکتے، ڈی ایچ اے میں کاروبار نہیں کر سکتے. یہ اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ ادارے کی پالیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، اپنے ہیلتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ ریٹائرڈ ہیں تو ان کے اوپر یہ تمام چیزیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا حلف اور آرمی ایکٹ لاگو نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آرمی کے اندر ایک بنیادی چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ جو ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر. جب ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں وہ فزیکلی فٹ ہیں، ایج بہت زیادہ نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر ہنگامی حالات میں اپنی متعلقہ یونٹ، جس یونٹ میں انہوں نے سرو کیا ہوتا ہے ایز اے آفیسر، ایز اے سولجر، اس یونٹ میں وہ رپورٹ کرتے ہیں. جیسی وہ رپورٹ کرتے ہیں ان کا کرنٹ فوجی کا، کرنٹ آفیسر کا سٹیٹس بحال ہو جاتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اگر کوئی بندہ ریٹائر ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ بری الزما ہو گیا، وہ جو مرضی کرتا رہے. نہیں، ایک آرمی کا یہ ایکٹ ہے اور یہ ہر عام فوجی کو پتہ ہے، اس چیز کو وہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کس لیول تک جا سکتے ہیں. تو یہ جو ریٹائر فوجی اس وقت کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ تھوڑا سا لائن کو کراس کر رہے ہیں، ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں. پھر وہ اپنے ادارے کے خلاف کھڑے ہو گئے، جیسے کہ کچھ ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے میجر عادل راجہ اور اس طرح کے لوگوں کی. تو وہ پھر اپنے ادارے کی کچھ بہت سی چیزوں کو باہر آ کے اس طرح سے جن کو پبلکلی ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے ان کو بھی ڈسکس کرنا شروع ہو گئے. تو اس لیے یہ جو ہے نا وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور تو آنے والے دنوں میں مزید معاملہ جو ہے نا وہ اسٹرک کیا جائے گا، کیونکہ آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور اپنے آپ کو نیوٹرلائزڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو عوام میں جو ان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ فوج کا اور عوام کا ایک محبت کر، پیار کر، وفا کر اس رشتے کو یہ متاثر نہیں کرنا چاہتے. اس لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور سب کچھ آئین اور قانون اور جو رول ہے آرمی کا جس کے تحت ان لوگوں نے سرو کیا اس کے تحت کیا جا رہا ہے. کوئی بھی آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. تو یہی وجہ ہے کہ جنرل امجد صاحب کو بھی ایس پی آر نے منع کر دیا اور چینلز کو بھی کچھ ہدایات دی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، وہ بڑے دمنگ قسم کے جج ہیں اور جمہوری قسم کے جج ہیں، اور بڑے دبنگ ان کے ریمارکس ہوتے ہیں، بلنٹ ریمارکس ہوتے ہیں. وجہ شہرت ان کی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کے رکن بن گئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جوڈیشل کمیشن کا رکن منتخب ہونا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ نئے ججز کی جو تقرری ہے اس میں بڑا ان کا اہم کردار ہوگا. وہ کردار اہم ایسے ہوگا کہ جو نئے ججز کی تقرری کی جاتی ہے اس کے لیے 9 ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن کے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز تو ہیں ہی. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب ہے، اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، اور اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی نام آ گیا اس میں. اور اس کے علاوہ اس میں ایک ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں اور ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے، وزیر قانون ہوتا ہے، اور پاکستان بار کونسل سے ایک نمائندہ ہوتا ہے. اس طرح سے 9 رکنی جو ایک کمیشن ہوتا ہے یہ نئے ججز کی تقرری کرتا ہے. تو اب یہاں پر گزشتہ جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں کچھ ججز کو لایا گیا. ان ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ججز جونیئر ہیں. تو یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے عوام کے اندر اور مختلف جگہوں پر. ہسٹری کے اندر، ہسٹری سے مراد ہے کہ ماضی میں ایسا دیکھا گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو جونیئر ججز ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے، پھر وہ ایک سفارش ہوتی ہے یا کچھ ایسا، بس بعد میں ان سے کہیں نہ کہیں فیور، مطلب اس طرح کے تاثر پایا جاتا ہے کہ فیور بھی ملتی ہے. جیسے کہ سندھ میں ہوا، سندھ کے چیف جسٹس کو سپرسیڈ کیا گیا. اس طرح سے نا مختلف جو چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس وقت حکومت کا یہ جو بھی گزشتہ اجلاس ہوا اس میں جو اکثریت تھی ان کی یہ رائے تھی کہ جو جونیئر ججز ہیں ان کی تعیناتی پر نظر ثانی کی جائے. ایک بات یہ تھی. دوسرا طریقہ کار پر نظر ثانی کا کہا گیا تھا. تو وہ اس اجلاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اختلاف کیا تھا، اس کے بعد سردار طارق مسعود صاحب کا اختلاف تھا،
जस्टिस काजी फाइज़ साहब के इख्तलाफ के दौरान चीफ जस्टिस साहब उठ के चले भी गए, उस पे उन्होंने ख़त भी लिखा था। फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी ख़त लिखा था इसी मामले पर, और फिर अटॉर्नी जनरल ने भी एक ख़त लिख दिया था इसी मामले पर। ये और बार कौंसिल का जो नुमाइंदा था उनका भी ख़त था। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो काजी फ़ाइज़ साहब की लाइन रखते हैं, काजी फ़ाइज़ साहब के हम ख्याल जज हैं। तो वो इस तरह की तमाम चीज़ों के वो भी ख़िलाफ़ हैं कि इस तरह से जूनियर जजेस को तैनात किया जाए। तो अगर ये सारा सिनेरियो देखा जाए अगर, तो चीफ़ जस्टिस साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है। उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा से मुराद है कि वो उनके साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके साथ इख्तलाफ अब जो है वो एक अक्सरियत अख्तियार करता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 6-3 का मामला कहा जा रहा है कि जो इस वक्त है कि 6 जो वोट यहाँ 6 लोग एक तरफ हैं और 3 एक तरफ हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है होने वाली आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि उस पे इमरान रियाज साहब को कल रात टीवी शो से रोक दिया गया, टीवी शो करने से, उन्हें लाइव प्रोग्राम करने से रोक दिया गया। जब वो अपने टीवी स्टेशन गए लाइव शो करने के लिए तो उन्हें बताया गया कि आपको ऑन एयर नहीं किया जा सकता। तो इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी और उस सारे मामले के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद न्यूट्रल हो जाएंगे या एक जर्नलिस्टिक परसेप्शन अपना रखेंगे, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी एक पार्टी की तरह ही प्रेजेंट कर रहे थे, एक पार्टी की तरह बिहेव कर रहे थे जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो की रहनुमा हैं। और इसी तरह से वो ट्विटर पर अपने सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर जो उनकी वीडियोस होती हैं, उनकी राय होती है, वो एक वन साइडेड होती है, तो बैलेंस्ड नहीं होती। तो शायद इसी चीज़ को देखते हुए इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि इससे हमारे इदारे पर शायद प्रेशर है, दबाव है या कुछ और है, तो उन्होंने इनको ऑफ एयर कर दिया। तो ये सारा मामला है कि आप जब सहाफ़त करते हैं तो फिर आप के साथ पूरी कम्युनिटी खड़ी होती है, आपके साथ इंतज़ामिया भी खड़ी होती है। लेकिन जब आप एक पार्टी की तरह किरदार अदा करते हैं, एक पार्टी बन जाते हैं, फिर आपको इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको आज़ादी सहाफ़त के साथ जोड़ते हैं तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का ये मतलब नहीं है कि आप ये सेम वही मामला हो गया ना कि आप जहाँ पे रिटायर्ड फ़ौजी एक सियासी जमात के साथ खड़े हो जाएं और अपने आप को कहें भी मैं रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि आप सहाफ़ी भी अपने आप को कहलवाएं और एक बतौर सियासी वर्कर या रहनुमा भी किरदार अदा करें, एक जमात के साथ खड़े हो जाएँ, तो वो मुनासिब नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो रोल है, क्या हम वो अपना रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारा यही मसला है कि हम अपना रोल करने की बजाय दूसरे का रोल करते हैं,